سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ معزز و محتشم عزیز طلبہ، الحمدللہ کل ہم نے قصیدہ بدء الامالی کے پہلے تقریباً 5 اشعار جو ہیں ان کو پڑھا تھا، کہ 4 اشعار کو پڑھا تھا اور اس کی شرح کی تھی اور تمہیدی کچھ باتیں اس میں ہو گئی تھی۔ یہ آپ تشریف رکھیں، تو کچھ تمہیدی گفتگو اس میں ہو گئی تھی، اور آج اس سے آگے جو ہے ہم انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے۔ تو ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ سب مل کے جو پہلے کل والا ہے اس سے لے کے آگے تک پھر پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو آگے اس کی شرح شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول العبد فی بدء الامال لتوحید بنظم کاللآلی، الہ الخلق مولانا قدیم وموصوف بأوصاف الکمال، هو الحی المدبر کل امر، هو الحق المقدر ذو الجلال، صفات اللہ لیست عین ذات ولا غیرا سواہ ذا انفصال، مرید الخیر والشر القبیح ولكن لیس یرضی بالمحال، صفات اللہ لیست عین ذات ولا غیرا سواہ ذا انفصال، صفات الذات والافعال طرا قدیمات مسونات الزوال۔ تو یہاں تک الحمدللہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ تو کل جہاں پہ بات ہماری ختم ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خیر کا ارادہ بھی فرماتا ہے اور شر کا ارادہ بھی اسی کا ہے، لیکن وہ کسی شر اور برائی پر راضی نہیں ہوتا۔ اور ارادے کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ اس کی حکمت یہ ہے تاکہ جو امتحان ہے وہ ہو سکے اور انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس میں دیکھا جائے کہ وہ اس اختیار کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک سوال عربی میں کیا جاتا ہے کہ الانسان مسیر ام مخیر؟ بولیے، الانسان مسیر ام مخیر؟ سین کے ساتھ، مسیر ہے یا مخیر ہے؟ تو انسان مسیر ہے یا مخیر ہے، اس پہ اعتراض ہے۔ تو کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ انسان مکمل طور پہ مسیر ہے، اور مسیر سیرا یسیر تسییرا فہو مسیر، کہ وہ خود نہیں چلتا بلکہ اسے چلایا جا رہا ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی ارادہ شامل نہیں ہے۔ اور دوسرا آپشن ہے کہ نہیں، وہ مسیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مخیر ہے۔ خیر یخیر تخییرا باب تفعیل ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اب اس میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ نہ کلی طور پہ مسیر ہے نہ کلی طور پہ مخیر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ بات جس کا تعلق انسان کی تخلیق کے معاملات سے ہے، تقسیم کے معاملات سے ہے، وہ اس میں مسیر ہے۔ مثال کے طور پر کہ قد کتنا ہوگا، رنگ کیسا ہوگا، اور اعضاء کا تناسق کیسا ہوگا، اور اسی طرح جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ تو اس میں بہت سی مثالیں دی جا سکی ہیں۔ لون یعنی اس کا رنگ کیا ہوگا، قد و قامت، جنس کیا ہوگی، یہ جو آج کل
ایک نیا مسئلہ بدلا ہوا ہے کہ وہ اس کو جنس تبدیل کرنے والے LGBTQ میں بہت زیادہ آ گئے ہیں. تو یہ بھی مسائل ہے کہ وہ کہتے ہیں جی تبدیلی یہ جنس کا ہمیں خود اختیار ہے، ہم چاہیں تو مرد ہوں اور چاہیں تو آپریٹ کروا کے ہم مرد سے کیا بن جائیں، عورت بن جائیں. تو اس طرح کے بہت سے فتنے کھڑے ہو گئے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ بطور مسلمان یہ ہے کہ ان چیزوں میں ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم مسیر ہیں. اور مسیر ہونے سے مراد اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس میں ہم کبھی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، اور اس میں منع بھی کیا گیا ہے. اور لعن اللہ، اس طرح کے لفظ حدیث پاک میں آئے ہیں کہ اللہ ان پہ لعنت فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنس دی گئی ہے یا جو حالت دی گئی ہے جو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پہ وہ اس کو ملعون کہا گیا. لہٰذا جنس ہے، اجل سے مراد عمر کتنی ہوگی، اب اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. نصیب اس کا جو اللہ رب العزت نے طے کیا ہے. تو اس کو بڑا اچھا جملہ علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کہا کرتے تھے کہ رزق مقسوم ہے. بولیے، رزق مقسوم ہے، لوگ نہ جانے اسے معلوم میں کیوں ڈھونڈتے ہیں. رزق تو مقسوم ہے، معلوم نہیں. کیا ہے؟ مقسوم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قسم اللہ الارزاق بین العباد، اللہ نے بندوں میں رزق کو تقسیم کر دیا ہے. لہٰذا یہ رزق کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے. اس میں بھی انسان مخیر نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ مسیر ہے. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جن میں ہم مانتے ہیں کہ انسان مسیر ہے اور اللہ رب العزت اس کو چلا رہا ہے تاکہ انسان بالکل ہی آزاد نہ ہو جائے، بلکہ اسے پتہ ہو کہ کوئی ذات ہے کہ میری باغ دوڑ جس کے ہاتھ میں ہے، تاکہ عبودیت اس پہ طاری رہے. اس لیے ان معاملات میں اسے مسیر رکھا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں وہ مخیر ہے، اور وہ کون کون سی ہیں؟ ایمان اور کفر. ایمان اور کفر، اس کے اندر اسے مسیر نہیں بنایا، ورنہ تو تخلیق کا مقصد ہی نہ رہتا. وہ تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا عصیان نہیں کر سکتے. معصیت ہے ہی نہیں ان کے پروگرامنگ میں ہی اللہ نے معصیت نہیں رکھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ ہر وقت مطیع و فرما بردار ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ وہی بجا لاتے ہیں. جس کی ڈیوٹی ہے، کوئی قیام میں ہے تو وہ قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع، سجدہ ہے تو سجدہ، جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اپنی دے رہا ہے. اور اس میں ایک یک سر منہ انحراف کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ فرشتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں فرشتوں جیسا نہیں پیدا کیا، ہمیں ان معاملات میں مخیر بنایا کہ بھائی یہ تمہارے سامنے ہے، کفر کا رستہ بھی اور ایمان کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کون سا چنتے ہو. اور اس پہ قرآن پاک کے بہت سے دلائل ہیں، جس میں ایک مشہور آیہ پاک ہے. وہ کون سی آیت ہے جس میں کہا گیا کہ انسان جو ہے اس کو ہم نے ان معاملات میں مجبور نہیں بنایا؟ اگر کسی کے ذہن میں ہو، بڑی مشہور آیہ پاک ہے، ابھی ذہن میں آ جائے گی. لا اکراہ فی الدین، ماشاءاللہ ادھر سے کوئی بولا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. تو دین کے معاملے میں اکراہ نہیں ہے، مجبور نہیں اللہ نے کیا کہ تم کیا چنتے ہو، بتا دیا کہ یہ راستہ ہمارا ہے، یہ شیطان کا ہے، اور انسان کو اس میں مخیر بنا دیا. تو انسان مجبور محض نہیں ہے، بے شک لکھ لیں، انسان مجبور محض نہیں ہے، بلکہ ان معاملات میں اسے اختیار بخشا گیا. عمل خیر کرے گا یا عمل شر کرے گا، یہ اس نے خود چوز کرنا ہے. اچھا، نیکی اور تقوی کے معاملات، اب اس کو قرآن کی ایک آیت میں پورے تفصیل بیان کر دی، کہاں وہ مسیر ہے اور کہاں وہ مخیر ہے. فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، یہاں تک مسیر ہے، اور آگے مخیر ہے وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے دو راستوں کی طرف اس کی رہنمائی کر دی. فلقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبۃ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. یہ پوری صورت جو ہے اس میں اس کو بیان کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کل اسی شعر کے تحت وجود شر کے مسئلے کی طرف اشارات کیے تھے اور اس کی حکمتوں پہ بات کی تھی. اب اس کے بعد آگے فرماتے ہیں صفات اللہ لیست عین ذات فلا غیرا سواہ ذن فصالی. اس کا مطلب پہلے سمجھ لیں، ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہیں اللہ کی صفات. تو
تو اب سوال یہ ہے کہ کیا صفات ذات سے جدا ہیں، ان کی الگ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یا صفات ذات کا جزو ہیں؟ یہ سوال ہے جس کا جواب اس شعر میں دیا گیا کہ ہمیں اللہ کی صفات پہ کیسے ایمان رکھنا ہے۔ تو کہا صفات اللہ لیست عین ذات، کہ اللہ کی صفات عین ذات نہیں ہے۔ بولیے، اللہ کی صفات عین ذات نہیں ہے۔ اور ولا غیرن سواہ، نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں۔ جو اللہ کی صفات ہیں وہ نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، سوا ہو اللہ کے علاوہ، جدا بھی نہیں ہیں، ذن فصالی، کہ جو بالکل الگ ذن کی شناخت ہو جائے۔ تو صفات عین ذات بھی نہیں اور صفات غیر ذات بھی نہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک شعر ذہن میں آتا ہے کہ حضور کے بارے میں کسی شاعر نے کہا، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ تو یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ، لیکن وہ ذرا قیاس مال فارغ ہو جاتا ہے، میں نے صرف سمجھانے کے لیے شعر پڑھا ہے۔ یہاں جو صفات کا معاملہ ہے، اس میں ایک بات آپ نے سمجھ لینی ہے کہ صفت عرض ہے۔ بولیے، صفت کیا ہے؟ عرض ہے۔ تو ہم منطق میں پڑھتے ہیں ایک جوہر ہوتا ہے اور ایک عرض ہوتا ہے۔ جوہر اسے کہتے ہیں الذی یأخذ الحیز فی الوجود، یہ جوہر کی تعریف ہے، الذی یأخذ الحیز فی الوجود، جو متحیز ہو وہ جوہر ہوتا ہے۔ اور متحیز کہتے ہیں جو تین چیزیں لے، عرض، طول اور عمق۔ بولیے کیا؟ عرض، طول اور عمق۔ یہ موبائل ہے، اب اس موبائل میں تینوں چیزیں موجود ہیں، یہ اس کا طول ہے، یہ اس کا عرض ہے، لمبائی اور چوڑائی، اور یہ اس کا عمق ہے کہ کتنا یہ اس کی مطلب یہ ہے کہ کتنا اس کا وجود ہے، عمق کتنا، گہرائی کتنی۔ تو ہر وہ شے جو جوہر ہے اس میں تینوں چیزیں پائی جائیں گی، اسے 3D آج کل کہتے ہیں، وہ 3D ہوتی ہے، یعنی اس میں طول بھی ہے، اس میں عرض بھی ہے اور اس میں عمق بھی ہے، اور وہ کوئی جگہ گھیر رہا ہے۔ اب یہاں موبائل کو رکھا ہے تو اتنی جگہ اس نے گھیر لیا، یہ ہے اس کا متحیز ہونا۔ تو جوہر وہ ہے جو متحیز ہو اور عرض وہ ہے جو متحیز نہ ہو، نہ اس کا طول ہوگا، نہ اس کا عرض ہوگا، نہ اس کا عمق ہوگا، وہ عرض ہے۔ الاعراض لا تقوم بذاتها، الاعراض لا تقوم بذاتها بل تقوم بغیرها من الجواہر، کہ عرض وہ ہے جو بذات خود قائم ہی نہیں رہ سکتی، بلکہ وہ کس کے ساتھ قائم رہتی ہے؟ کسی ذات کے ساتھ، کسی جوہر کے ساتھ وہ قائم ہوتی ہے۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے، آپ میں، ہم بشر ہیں تو یہ ہمارا وجود جوہر ہے، کیونکہ یہ اس کا طول بھی ہے، اس کا عرض بھی ہے اور اس کا عمق بھی ہے، یہ ہم جوہر ہیں۔ لیکن یہ جو میرے ہاتھ کی حرکت ہے، یہ اب یہاں ہے، اب اور اگر میرا ہاتھ نہ ہو تو کیا حرکت ہو سکتی؟ بولیے، حرکت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو میرے وجود کی حرکت قائم ہے، یہ وجود کی وجہ سے قائم ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ وجود جوہر ہے اور ہر حرکت کیا ہے؟ عرض ہے، عرض کی جمع آراز۔ بخار جو انسان کو ہوتا ہے، تو یہ بخار جو ہے اگر انسان ہی نہ ہو تو کیا بخار کا کوئی وجود ہو سکتا ہے؟ تو یہ الحمہ کہتے ہیں، یہ عرض ہے۔ یہ جو دیوار ہے، اس کے اوپر جو پینٹ لگا ہوا ہے، پینٹ مادی اعتبار سے جوہر ہے۔ آپ بات سمجھیں، مٹیریلسٹک ہے، کیونکہ پینٹ کو بھی ہم لے کے آتے ہیں تو اس کی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، چاہے بہت مائنر ہوتی ہیں، لیکن طول عرض عمق اس کا بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ تو وہ پینٹ مادی اعتبار سے جوہر ہے، لیکن اپنے رنگ کے اعتبار سے کیا ہے؟ عرض ہے۔ کیونکہ رنگ جو ہے وہ بذات خود قائم نہیں رہ سکتا، اس کے قائم ہونے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے جس پہ وہ نظر آئے۔ تو جتنے بھی الوان ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ آراز ہیں۔ حرکت کیا ہے؟ عرض ہے۔ انسان کے اوپر جو کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، ہنسنا، رونا، غصے میں ہونا، حرکت کرنا، سونا، جاگنا، یہ سب کیا ہیں؟ آراز ہیں۔ تو اب آپ اگر اس کو یوں سمجھ لیں کہ جوہر وہ ہے جو متحیز فی الوجود ہو اور عرض وہ ہے جو متحیز
نہ ہو، یعنی اس کا طول عرض اور عمق نہ ہو۔ اور عرض کی دوسری تعریف یہ ہے کہ الاعراض لا تقوم بذاتها بل تقوم بغیرها، بل تقوم بغیرها۔ اب یہاں پر معتزلہ اور کرامیہ کا رد کیا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ صفات عین ذات ہیں، بولیے وہ کیا کہتے ہیں؟ صفات عین ذات۔ اور کرامیہ ایک فرقہ گزرا ہے، وہ کہتے ہیں صفات غیر ذات ہیں، ان کا وجود بالکل الگ ہے۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، ذات، یہ عربی میں ایک لائن لکھ لیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ذات اللہ القدیمہ، ذات اللہ القدیمہ الازلیہ الواجبہ للوجود، ذات اللہ القدیمہ الازلیہ الواجبہ للوجود۔ یہ تو اللہ کی ذات ہو گئی، اس میں کیا کیا ہے؟ وہ قدیم بھی ہے، وہ ازلی ابدی بھی ہے، وہ واجبۃ الوجود بھی ہے۔ اور اس کو ہم تفصیل سے کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ واجب الوجود اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود ذاتی ہو، بولو جس کا وجود ذاتی ہو، مستقل ہو، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں واجبۃ الوجود۔ اور اس کی آسان تعریف واجبۃ الوجود کی یہ ہے، جو اپنے ہونے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، وہ واجب الوجود ہے۔ اور وجود کی تین قسمیں ہیں، یا واجب الوجود ہوگا، یا جائز الوجود ہوگا، یا ممتنع الوجود ہوگا۔ واجب الوجود، جائز الوجود، ممتنع الوجود، اس کے علاوہ کوئی چوتھی قسم نہیں ہے وجود کی۔ تو پہلی قسم میں صرف ایک ہی ذات آتی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، کائنات کی اور کوئی شے واجب الوجود نہیں۔ اور جائز الوجود میں ہم سب بھی آ جاتے ہیں، پوری کائنات جائز الوجود ہے، جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ممکن ہو، تو یہ اسے کہتے ہیں جائز ہونا، کہ وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، یعنی ہونا نہ ہونا دونوں ممکن ہو، اللہ چاہے تو ہو جائے، نہ چاہے تو عدم ہو جائے، تو وہ جائز ہے۔ تو ساری کائنات جائز ہے، جائزات میں آتی۔ اور ممتنع الوجود سے مراد شریک باری تعالیٰ ہے۔ کیا مراد ہے؟ شریک باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا شریک ہونا یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ممتنع الوجود ہے، یہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا جو اللہ کا شریک ہے۔ تو یہ تین چیزیں وجود میں آپ نے یاد رکھنی ہیں، دوہرا دیں۔ پہلی کیا ہے؟ واجب الوجود، بولیں سب، واجب الوجود، کیونکہ یہ عقیدے کی سب سے بنیادی بات ہے۔ اور دوسرا ہے جائز الوجود، اور تیسرا ہے ممتنع الوجود۔ اور ممتنع الوجود سے مراد شریک باری تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہونا یہ عقلاً محال ہے۔ اور عقلاً محال ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسا کبھی بھی ہو سکتا نہیں، عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کر سکتی۔ تو یہ یہاں پہ انہوں نے کہا، دوبارہ لکھ رہے تھے ہم، ذات اللہ القدیمہ الازلیہ الواجبہ للوجود، لہو صفات ملازمۃ للذات، لہو صفات ملازمۃ للذات لا تنفصل عنہ۔ یہ لکھا ہے آپ نے؟ کوئی ایک دوست پڑھ کے سنا دے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لکھ رہے ہیں، اونچی آواز سے۔ ذات اللہ القدیمہ الازلیہ الواجب الوجود لہ صفات ملازمۃ للذات لا تنفصل عنہ، لا تنفصل عنہ۔ اب اس کا ترجمہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے، واجبۃ الوجود ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ ملازمۃ للذات ہیں، وہ عین ذات نہیں ہیں۔ عین ذات ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ صفت بھی ذات ہی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے اور یہ سخی ہے، یہ بندہ ہے اور یہ سخی۔ تو بندہ ہونا یہ اس کی ذات ہے، اور سخی ہونا یہ اس کی صفت ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سخاوت بھی عین ذات ہے؟ کہہ سکتے نہیں، ہم کہیں گے کہ سخاوت اس کی صفت ہے، یہ عین ذات نہیں ہے۔ تو غیر ذات بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے لیے تو غیر ذات ہے لیکن اللہ کے لیے غیر ذات نہیں ہے۔ اس کو میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ اسی لیے فرمایا لہو صفات ملازمۃ للذات، اللہ کی صفات ذات سے لازم و ملزوم ہیں، لا تنفصل عنہ، کسی حال میں بھی وہ صفات اللہ کی ذات سے جدا ہو سکتی نہیں۔ تو وہ جو میں نے کہا مصرع کہ تم ذات خدا سے
نہ جدا ہو نہ خدا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات نہیں ہے لیکن ذات سے جدا بھی نہیں ہے. اب اس کی مثال سمجھیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہماری جو صفات ہیں وہ ہم سے جدا ہو سکتی ہیں. مثلا اگر ہم میں سے کوئی سخی ہے، ممکن ہے آج سخی ہو کل بخیل ہو جائے. اگر کوئی بخیل ہے آج بخیل ہو کل سخی ہو جائے. کوئی آج بہادر ہو کل بزدل ہو جائے. اٹ از پاسبل، ممکن ہے. لیکن اللہ رب العزت کی جہاں بات آتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی یہ کہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سخی ہے اور اب سخی نہیں ہے. استغفر اللہ، نقل کفر نباشت. تو یہ اس کا مطلب ہو گیا کہ صفات اللہ لیست عین ذات ولا غیرن سواہ ذن فصالی، کہ اللہ کی صفات عین ذات بھی نہیں، بولیے عین ذات بھی نہیں، لیکن وہ ذات سے یوں جڑی ہوئی ہیں یہ صفات کہ ولا غیرن، وہ غیر ذات بھی نہیں ہیں. اور ذن فصالی سے مراد ہے کہ وہ ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ سے جدا ہو جائیں. وہ اللہ سے جدا ہو سکتی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ ملازم ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے. تو یہ اس کا مطلب ہو گیا. اب یہاں اگر ہم مان لیں کہ نعوذ باللہ صفات بھی عین ذات ہیں تو اس سے کیا محظور لازم آتا ہے، یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کہ اگر معتزلہ کہتے ہیں کہ صفات عین ذات ہیں تو اس سے کیا محظور، اس سے محظور لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ تعدد الہ کی بات ہو سکتی. جو آدمی صفات کو بھی عین ذات کہے پھر اس سے تعدد الہ کا ایک اعتراض لازم آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کتنے ہیں، وہ سخی بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے. تو اگر ہم اس کو عین ذات مانیں صفات کو تو اس سے خدا کا تعدد لازم آتا ہے جو محال ہے، اسی لیے ہم عین ذات نہیں کہتے. اور اگر ہم اسے غیر ذات مانیں تو اس سے بھی نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی صفات کا متغیر ہونا لازم آتا ہے، اور جو متغیر ہوتا رہے وہ بھی خدا ہو سکتا نہیں ہے. تو اس لیے دونوں اعتبار سے اس میں اعتراض ہو جاتا ہے. انسان کے اوپر تو کئی حالتیں طاری ہو سکتی. انسان کی ایک صفت ہے کہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور ایک صفت ہے کہ وہ کسی کا باپ ہے، اور ایک صفت ہے کہ وہ کسی کا بھائی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی صفات کے ایسے تعلقات ثابت کرنا بھی درست نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب یہاں یہ جو انہوں نے اگلے شعر میں کہا، اب اس کو دیکھیں. صفات الذات والافعال ترا قدیمات مسونات الزوال. یہ اسی شعر کا آگے مزید ایکسٹینشن ہے، پورے مفہوم کو واضح کر دیا. فرمایا کہ جو اللہ کی ذات کی صفات ہیں وہ بھی، اور جو اللہ کے افعال کی صفات ہیں وہ بھی. ترن سے مراد ہے ساری کی ساری، ترن سے مراد ہے جمیعاً. کیا مراد ہے؟ جمیعاً. صفات الذات والافعال ترن، کہ ذات اور افعال کی جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں قدیماتن، جیسے اللہ قدیم ہے ویسے اس کی صفات بھی قدیم ہیں. اگر نعوذ باللہ اللہ کی صفات کو آپ حادث مانیں گے تو آپ نے اس قدیم کے ساتھ حادث کے قیام کو مان لیا جس سے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر حرف آتا ہے اور عقیدے پہ حرف آتا ہے. لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات کی صفات ہوں یا افعال کی صفات ہوں، ساری کی ساری قدیم ہیں جیسے خود اللہ کی ذات قدیم. مسونات الزوال، مسونات کا مطلب ہے محفوظات. مسونات محفوظات یعنی وہ زوال سے محفوظ ہیں، وہ زوال سے محفوظ ہیں، وہ کبھی بھی زائل ہو سکتی نہیں ہیں، بلکہ ازل سے ابد تک ہمیشہ جب تک اللہ ہے، اور اللہ تو ہمیشہ کے لیے ہے تو پھر اس کی صفات بھی بولیے ہمیشہ کے لیے ہے. اب یہاں ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ انہوں نے صفات کی دو قسمیں کی کہ ایک صفات ذات ہیں اور ایک صفات افعال ہیں. تو what is the difference between these two kind of attributes؟ کہ یہ جو صفات کی دو الگ الگ جہات ہیں اس میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ یعنی صفات ذات الگ ہیں اور صفات افعال الگ ہیں، کیا اس میں فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تھوڑا آپ غور فرمائیں تاکہ آپ کا ذہنی مشق بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے. صفات ذات کون سی ہیں اور صفات افعال کون سی ہیں؟ تو صفات ذات کی تعریف نوٹ فرمائیں. یہ میں سوال اس لیے چھوڑتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن حاضر ہو جائے، یہ اس لیے، ورنہ یہ کوئی امتحان نہیں. ان یتصف اللہ بہا وجوبا ویستحیل نقیضها. صفات ذات وہ ہیں جن کے، آپ اردو میں لکھ لیں، صفات ذات وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ وجوبی طور پہ متصف ہے.
صفات ذات وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت وجوبی طور پر متصف ہے اور اس کا نقیض محال ہے. نقیض الٹ کو کہتے ہیں، یعنی اس کا الٹ اللہ کے لیے محال ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں، صفات ذات وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات وجوبی طور پہ متصف ہے اور ان کا نقیض کیا ہے؟ محال ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی 7 بڑی صفات ہیں جو میں بولتا ہوں، جن میں سب سے پہلا ہے حیٌ. بولیے کیا ہے؟ حیٌ، اس کا زندہ ہونا. یہ وجوبی طور پہ اللہ کے ساتھ متصف ہے. حیات ایک لمحے کے لیے بھی اس ذات سے جدا ہو سکتی نہیں. یہ صفت ذات ہے، ازلی ہے. یہ اللہ کی صفت ذاتیہ ہے حیات. تو اس کا نقیض کون سا محال ہے؟ بولیے. حیات کا نقیض کیا ہے؟ موت اللہ کے لیے محال ہے. نمبر 2 علم. حیات کے بعد علم، عالم ہونا. اللہ کا عالم ہونا یہ بھی اس کی ازلی صفت ہے اور اس کی نقیض محال ہے. اور نقیض کیا ہے؟ جہالت، جاہل ہونا، نعوذ باللہ. اللہ کا سمیع ہونا. سمیع ہونا یہ اللہ کی ازلی صفت ہے اور اس کی نقیض محال ہے، یعنی سمیع نہ ہونا بلکہ نعوذ باللہ بہرا ہونا، یہ محال ہے. بصیر ہونا یہ صفات ذاتیہ میں سے اللہ کی ذاتی صفت ہے بصیر ہونا اور اس کی نقیض محال ہے، یعنی نابینا ہونا. قادر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ازلی صفت ذاتیہ ہے، یہ صفت افعال نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ صفت ذاتیہ ہے. اور قادر ہونا اس کی نقیض عاجز ہونا. قادر ہونے کی نقیض کیا ہے؟ عاجز ہونا، وہ محال ہے. مرید ہونا، اب ایک اردو کا مرید ہے وہ نہیں بلکہ مرید ہونا یعنی صاحب ارادہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے. اور اس کا الٹ ہے مکرہ ہونا. مرید کی الٹ کیا ہے؟ مکرہ. اور مکرہ کہتے ہیں مجبور ہونا، جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو. مکرہ یعنی جسے مجبور کیا جائے، وہ ہونا محال ہے. متکلم ہونا یہ اللہ کی صفت کلام، صفت ذاتیہ ہے. کلام اللہ کی صفت ذاتیہ ہے اور اس کا نقیض محال ہے اور وہ ہے اب کم ہونا. اب کم کہتے ہیں گونگا ہونا، عربی میں اسے اب کم کہتے ہیں. تو یہ صفات ذات ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی. صفات افعال کون سی ہیں؟ یمکن ان یتصف بها وبضدها. صفات افعال وہ ہیں کہ جن کے ساتھ بھی ہمارا رب متصف ہو سکتا ہے اور ان کی نقیض کے ساتھ بھی متصف ہو سکتا ہے. یمکن ان یتصف بها وبضدها، کہ ان کے ساتھ بھی متصف ہو سکتا ہے اور ان کی نقیض کے ساتھ بھی متصف ہو سکتا ہے. یہ صفات افعال ہے. اور بالکل سمپل اگر میں کہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی پڑھا ہے یہ ثلاثی مجرد تھا. حیات، سمع، بصر، قدرت، ارادہ اور تکلم، یہ تقریباً سارے ثلاثی مجرد ہیں سوائے ارادے کے. تو یہ اگر اس کو آپ مزید فی میں لے جائیں گے لغوی اعتبار سے تو یہ صفات افعال بن جائیں گے. اللہ کا حی ہونا صفت ذات ہے اور احیا یحیی احیاء، اللہ کا کسی دوسرے کو زندہ کرنا یہ صفت افعال ہے. یہ کون سی صفت ہے؟ صفت افعال. وہ چاہے تو کسی کو زندہ کرے اور چاہے تو کسی کو زندہ نہ کرے، تو اس کے ساتھ بھی متصف ہو گیا احیاء کے ساتھ اور اماتہ کے ساتھ بھی متصف ہو گیا. حالانکہ حیات کے ساتھ متصف ہوا تھا، موت کے ساتھ متصف ہونا محال ہے کیونکہ یہ صفت ذاتیہ ہے. لیکن جب صفت افعال پہ آئیں گے تو اسی کو جب ہم آگے باب افعال میں لے جائیں گے، حیات کو احیاء میں، تو مطلب یہ چاہے تو کسی کو زندگی دے چاہے تو کسی کو موت دے. هو المحیی والممیت، هو المحیی والممیت، وہ محیی بھی ہے اور وہ ممیت بھی ہے. وہ زندگی بھی عطا کرتا ہے، وہ موت بھی عطا کرتا ہے. تو یحیی و یمیت قرآن میں آیا، یحیی و یمیت. اسی طرح علم کی بات ہے تو علم اس کی صفت ذات ہے، لیکن اعلم یعلم اعلام، دوسرے کو علم عطا کرنا جسے عطائے علم کہتے ہیں. تو اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، چاہے تو علم عطا کرے چاہے تو نعوذ باللہ علم سلب کرے، دونوں چیزیں ہو سکتی. یہ صفت افعال میں سے. اسی طرح یفنی و یعید، یہ فنا سے ہے. یفنی و یعید، چاہے تو کسی کو فنا کرے چاہے تو مرے ہوں کو دوبارہ زندہ کرے. یخلق ولا یخلق، چاہے تو کسی کو پیدا کرے اور چاہے تو کسی کی تخلیق نہ فرمائے. تو یہ ساری صفات تکوینیہ ہیں، ان کو صفات افعال بھی کہتے ہیں
اور صفات تکوین بھی کہتے ہیں. تو یہ فرق بڑا ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت کے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ انہوں نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. تو یہ صفات ذات میں سے نہیں ہے بلکہ صفات افعال میں سے. اب یہاں علماء فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کا تعدب مع اللہ تھا، یہ اللہ کے ساتھ ادب تھا کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہی بیماری دیتا ہے اور اللہ ہی شفا دیتا ہے. انہوں نے ایسے نہیں کہا، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے. تو یہ تو ادب مع اللہ ہے، ورنہ یہ سب صفات افعال میں سے ہے. تو اب دوبارہ اسے پڑھ لیں. صفات الذات والافعال ترن قدیمات مسونات الزوال، کہ اللہ کی صفات ذات ہوں یا صفات افعال ہوں وہ ساری کی ساری قدیم بھی ہیں اور ہمیشہ سے زوال سے محفوظ بھی ہیں، یعنی ان پہ کبھی بھی زوال آ سکتا نہیں ہے. اب اس کے بعد آگے آتے ہیں تو اللہ رب العزت کی صفات میں سے حضرت علامہ اوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نسمی اللہ شیئا لا کالاشیاء وذاتا عن جہات الست خالی ولیس الاسم غیرا للمسمى لدا اہل البصیرت خیر عالی. یہاں ان دو اشعار کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں. نسمی اللہ شیئا لا کالاشیاء وذاتا عن جہات الست خالی ولیس الاسم غیرا للمسمى لدا اہل البصیرت خیر عالی. دوبارہ پڑھیں. نسمی اللہ شیئا لا کالاشیاء وذاتا عن جہات الست خالی ولیس الاسم غیرا للمسمى لدا اہل البصیرت خیر عالی. تو یہاں اس کا ترجمہ پڑھیں گے کہ نسمی اللہ شیئا لا کالاشیاء، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی شے کہہ سکتے ہیں. بولیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ شے. سما یسمی، تسمیہ، ہم نام رکھ سکتے ہیں اللہ کے لیے، شے کہہ سکتے ہیں. لا کالاشیاء، لیکن اگر اسے شے کہیں گے تو وہ اشیاء کی طرح نہیں ہے، نہ وہ کسی کی طرح ہے نہ کوئی اس کی طرح ہے. وذاتن، اور اللہ کو ہم شے بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ کو ہم ذات بھی کہہ سکتے ہیں. ان جہات الست خالی، لیکن اگر آپ اللہ کو ذات بھی کہیں گے تو جو 6 کی 6 ڈائریکشن ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی نسبت کرنا درست نہیں ہے. وہ ہر قسم کی جہت سے پاک ہے. بولیے وہ ہر قسم کی جہت سے پاک ہے. تو یہ انہوں نے یہاں پہ بیان کیا. تو شے کسے کہتے ہیں؟ شے موجود کو کہتے ہیں. شے کسے کہتے ہیں؟ جو موجود ہو اسے شے کہتے ہیں. تو اللہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کا وجود تو واجب الوجود ہے، لہٰذا اس کو شے اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں. کل موجود یسمى شیئا، ہر موجود کو شے کہتے ہیں. وغیر موجود لا یسمى شیئا، اور جو غیر موجود ہو اسے شے نہیں کہتے. تو اللہ واجب الوجود ہے، اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی اس کی طرح، کوئی شے بھی اس کی مثل نہیں ہے. اسی لیے مصنف نے فرمایا کہ شے کہہ تو سکتے ہیں لیکن لا کالاشیاء، لیکن وہ اشیاء کی طرح نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وذاتا عن جہات الست خالی، تو وہ جہات ستہ سے وہ خالی ہے. تو اسی لیے جب ہم جہات ستہ کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اوپر ہے اور نیچے نہیں ہے، دائیں ہے بائیں نہیں ہے، اور سامنے ہے پیچھے نہیں ہے. تو جو 6 ڈائمینشنز ہوتی ہیں، جہات صرف 6 ہی ہیں، کوئی 7ویں نہیں ہے. کوئی 7ویں ہو تو آپ مجھے بتائیں. تو 6 ہی ڈائمینشنز ہیں جن کے اندر انسان اور یہ سارا زمانہ ہے. تو یہ ڈائمینشنز ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہیں. کیونکہ جس کی جہت، اب مجھے یہاں وہ بڑا پیارا ایک واقعہ میں اکثر بیان بھی کرتا رہتا ہوں، صرف اشارہ کر دیتا ہوں. ابن نجیم نے الاشباح والنظائر میں لکھا ہے. الاشباح والنظائر 2 ہیں. ایک الاشباح والنظائر امام سیوطی کی ہے جو شافعی پوائنٹ آف ویو سے ہے، اور ایک الاشباح والنظائر ابن نجیم کی ہے جو حنفی پوائنٹ آف ویو سے ہے. تو الاشباح والنظائر میں فقہی جزئیات لکھی گئی ہیں احناف کے مذہب کے مطابق. اس کے آخری باب میں ابن نجیم نے حضرت امام اعظم کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ جو روم سے لوگ آئے تھے اور انہوں نے 3 سوال کیے، اور غالباً وہ ابو جعفر منصور کا دور تھا جو خلیفہ تھا، اور کہا کہ اگر یہ 3 سوالوں کے کوئی جواب دے دے
تو ہم سارے 40 جو بڑے بڑے پوپ ہیں ان کے ہم مسلمان ہو جائیں گے، اگر نہ جواب دیں تو آپ کے جو علماء ہیں ان کو عیسائی ہونا پڑے گا۔ تو وہ پھر دربار لگ گیا اور وہ اس کو تخت پہ بیٹھا تھا، اس نے کہا جی میرے 3 سوال ہیں، اور پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ کیا سوال کیا؟ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ دوسرا سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہے گا، وجہن، تو چہرہ جب ہوتا ہے تو چہرے کی کوئی سمت بھی تو ہوتی ہے، تمہارے رب کا چہرہ کس طرف ہے؟ تمہارے رب کا چہرہ کس طرف؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر وقت اللہ کا کوئی شان ظاہر ہوتی ہے، تو بتائیں اس وقت اللہ کی کون سی شان ظاہر ہوئی، اللہ نے اس وقت کیا کیا ہے، اس وقت اللہ کی کیا شان ہے؟ تو امام اعظم کی عمر 9 سال یا 11 سال تھی، تو وہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھے تھے، سارے دربار پہ سکتہ طاری ہو گیا، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ جناب اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی اسلام کی عزت کا سوال ہے بیٹا، تو بیٹھا رہ، لیکن وہ انگلی چھڑا کے سامنے آ گئے اور کہا کہ جناب میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جواب میں ایک شرط پہ دوں گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، تو میں نے جواب دینے ہیں، اس نے پوچھنے ہیں، یہ نیچے کھڑا ہو مجھے تخت پہ بٹھایا جائے۔ تو پھر وہ ہنستا ہوا نیچے آ گیا، اس نے کہا بچے سے کیا جواب بن پڑنے ہیں، اور آپ اوپر بیٹھ گئے ابو جعفر منصور کے ساتھ۔ فرمایا اب دوہرا، تیرا پہلا سوال اللہ سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا گنتی گنو، تو اس نے 1 سے 10 تک گنتی گنی، 1 2 3 4 5 10 تک۔ فرمایا اب واپس آؤ، تو جب واپس آیا 6 5 4 3 2 1، 1 پہ رک گیا، فرمایا اور پیچھے جاؤ، تو کہنے لگا 1 سے پیچھے تو کچھ نہیں ہے۔ تو کہا جب انسان کی وضع کردہ گنتی میں 1 سے پیچھے کچھ نہیں ہے، تو اللہ بھی 1 ہے اور 1 سے پہلے کچھ نہیں۔ تو یہاں پہ بہت بڑے عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کا بھی رد کر دیا کہ تمہارے نزدیک تو 3 سے پہلے 2 بھی ہو سکتا ہے، 2 سے پہلے 1 بھی ہو سکتا ہے، تم ٹرینٹی کے قائل ہو جسے تثلیث کہتے ہیں، ہم تو توحید کے قائل ہیں، اور 1 سے پہلے تو کوئی شے نہیں، تم اپنی خیر مناؤ، ہمیں نہ چھیڑو۔ اور دوسری بات کی کہ تم کہتے ہو اللہ کا چہرہ کس طرف ہے، تو بادشاہ سلامت دربار میں چراغ لایا جائے، تو جب چراغ سامنے لایا گیا، فانوس شیشے کا تھا، اندر چراغ تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے پوچھتا ہوں یہ بتائے کہ چراغ کی لائٹ کس طرف اس کا منہ ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ یہ لائٹ کا تو منہ نہیں ہوتا، وہ تو ہر طرف ہی روشنی دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے ہمارا قرآن نہیں پڑھا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فی مصباح فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ تو یہ اللہ نے تو اپنی مثال چراغ سے دی ہے، تو جس طرح چراغ کی کوئی سمت ہم متعین نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم اللہ کے وجہ کی کوئی سمت متعین نہیں کر سکتے، وہ ہر طرف ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ پھر فرمایا کہ تو نے پوچھا ہے کہ اس وقت اللہ نے کیا کیا، فرمایا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیا کیا، کہ تو غرور سے آیا تھا، تجھے نیچے کھڑا کر دیا، مسلمانوں کے بچے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اس وقت یہ کیا ہے، تو وہ بالکل لاجواب ہو گیا، فبہت الذی کفر، مبہوت ہو کے واپس چلا گیا۔ تو یہ یہاں پہ اس مسئلے کا بھی جواب دیا گیا۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، وَنُسَمِّ اللَّهَ شَيْئًا لَا كَالْأَشْيَاءِ وَذَاتًا عَنْ جِهَاتِ السِّتِّ خَالِي، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی سمت میں نعوذ باللہ اسے متعین کیا جا سکتا نہیں۔ اب اس پہ ایک بہت مشہور اعتراض ہوتا ہے، آپ میں سے شاید کسی کے ذہن میں ہو، یہ ہمارے کچھ جو غیر مقلد حضرات ہیں، جنہیں سلفی بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی، وہ تجسید کے قائل ہیں، تشبیہ کے قائل ہیں، اور ہم اہل سنت تشبیہ اور تجسیم کے قائل نہیں۔ وہ کس حدیث سے استدلال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک لونڈی حضور کے پاس آئی اور وہ کوئی اس نے گناہ کیا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا کہ شاید ہم رجم کر دیتے ہیں یا سزا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا جناب میں مسلمان ہوں۔ تو پوچھا مسلمان ہو تو بتاؤ این اللہ، کیا پوچھا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے ایسے اشارہ کیا، تو جب اس نے ایسے اشارہ کیا فرمایا حضور نے اسے چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ اسے چھوڑ دو۔ تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جہت تو متعین ہے کہ وہ عرش پہ ہے، بلندی پہ ہے، فی السماء ہے، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان جہات الست خالی،
اور پھر وہ اس نعوذ باللہ نیچے کی طرف تو اللہ کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی. تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ جو لونڈی تھی اس نے آسمان کی طرف جو بلند کیا تھا یہ اللہ کے علو پہ دلالت کرتا ہے، یہ اس کی رفعت شان پہ دلالت کرتا ہے. یہ نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے. یہ نعوذ باللہ تعیین کے لیے نہیں ہے. یہ انگلی کا اٹھانا ہم بھی جب کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، وضو کے بعد بھی ایسے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے، نہ، بلکہ یہ رفعت شان. بولو کس کے لیے؟ رفعت شان، کہ اللہ تعالیٰ کی بلندی بیان کرتے ہیں کہ وہ بلند ہے، وہ عظیم ہے، اس کا عرش فوق السماوات ہے. یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن نعوذ باللہ عرش کے اس ایریے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو محدود کرنے والا مسلمان رہ سکتا نہیں ہے. یہ تمام قرآن و سنت کے عقائد کے خلاف ہے. لہٰذا نہ ہم تشبیہ کے قائل ہیں، نہ ہم تجسیم کے قائل ہیں، نہ ہم تعیین کے قائل ہیں، بلکہ ہم تنزیہ والے ہیں. یہ جملہ یاد رکھنا، ہم کون ہیں؟ تنزیہ والے ہیں، ہم تشبیہ والے نہیں ہیں. اور تنزیہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ منزہ عن کل الجہات، اللہ منزہ عن، وہ منزہ ہے، وہ مجلہ ہے، وہ مبرہ ہے. ہم تنزیہ والے ہیں، ہم تشبیہ والے نہیں ہیں. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم تعطیل والے بھی نہیں ہیں. بولیے کون نہیں ہے؟ یہ تعطیل والے کون ہوتے ہیں؟ یہ آگے اس پہ بات آ رہی ہے، چلیں وہیں پہ جا کے کرتے ہیں. وما ان جوہر ربی و جسم ولا کل و بعد ذو اشتمال. اس کا نہیں، بلکہ اس سے پہلے ایک رہ نہیں گیا، ولیس الاسم غیرا للمسمى لدى اہل البصیرۃ خیر عالی. تو ٹائم کتنا رہ گیا ہے؟ چلیں تھوڑا ہے. ولیس الاسم غیرا للمسمى، اسم مسمى کا غیر نہیں ہے. بولیے اسم مسمى کا غیر نہیں. یہ تقریباً وہی بات ہے جو پہلے ہم نے کی کہ صفات ذات سے جدا بھی نہیں ہیں اور صفات عین ذات بھی نہیں ہے. تو یہاں انہوں نے صفات کی بات نہیں کی، یہاں اسم کی بات کی ہے. اچھا، اسم میں تین چیزیں ہوتی ہیں. بولیے کتنی؟ تین. پہلی چیز ہے اسم، دوسری چیز ہے مسمى، اور تیسری چیز ہے تسمیہ. اسم، مسمى، تسمیہ. تو اسم نام ہے اور مسمى وہ ہے جس کا نام رکھا گیا، اور تسمیہ نام رکھنے کے عمل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ نام رکھنے کے عمل کو کہتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کاپی ہے، تو کاپی اگر میں وہاں پہ لکھ دوں کاپی، تو کیا وہ عین ذات ہے؟ تو وہ تو عین ذات تو یہ ہے، کاپی یہ ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے کاپی. تو پتہ چلا کہ ہمارے اس عالم میں نام الگ ہے اور مسمى الگ ہے. تو اسم الگ ہے اور مسمى الگ ہے، اور تسمیہ تو ویسے ہی نام رکھنے کا عمل ہے کہ جس کو جو نام دے دیا جائے. لیکن یہاں یہ فرماتے ہیں ولیس الاسم غیرا للمسمى، کہ اسم مسمى کا غیر نہیں ہے. بولیے اسم مسمى کا غیر نہیں ہے. تو کیا اسم مسمى کا غیر نہیں ہے تو کیا وہ مسمى کا عین ہے؟ اب اس کے اوپر جو بات انہوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک میں کہتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نام کا ورد کرو، تو یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ورد کرو. جب ہم کہتے ہیں اسم ربک کا، تو اس کا مطلب ہے سبح ربک، سبح ربک، کہ تم اپنے رب کی تسبیح کرو. تو اللہ رب العزت نے اسم اور مسمى کے اندر فرق فرمایا نہیں ہے. تو کیونکہ اللہ نے اسم اور مسمى میں فرق نہیں کیا، تو ہم بھی اسم اور مسمى میں فرق نہیں کریں گے. جہاں اللہ تعالیٰ کی بات آئے گی وہاں ہم اسم اور مسمى میں کوئی غیریت نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے ولیس الاسم غیرا للمسمى، کہ اسم مسمى کا غیر نہیں ہے. بولو اسم مسمى کا غیر نہیں ہے. اب آگے اس کے راز کیا ہیں وہ ہماری عقل سے ماورا ہیں. ہم یہاں تک رک جائیں گے کہ اسم مسمى کا غیر نہیں ہے. اور اب اس میں آگے ایک ایسا کلام ہے کہ جس میں بہت سارے علماء نے احتیاط سے کام لیا ہے، لہذا ہم بھی احتیاط ہی کرتے ہیں اور کوئی اس سے بڑی بات نہیں کرتے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں ولیس الاسم غیرا للمسمى،
کہ اسم مسمى کا غیر نہیں ہے، بلکہ جب ہم اللہ کہتے ہیں تو ہم عین ذات کی بات کرتے ہیں۔ کس کی بات کرتے ہیں؟ عین ذات کی۔ لدا اہل البصیرۃ خیر عالی، اور یہ عقیدہ جو ہے یہ اہل بصیرت کا ہے جو حضور کی بہترین آل ہیں۔ بولو، جو حضور کی بہترین آل ہے۔ اب یہ کیا کہا خیر عالی؟ اب یہ بھی ایسی بات ہے جو آج کے زمانے میں سمجھنی ضروری ہے کہ آل کا مفہوم وسیع ہے۔ یہ عقیدے کی کتاب میں بدء الامالی میں حضرت نے لکھ دیا، اور دیگر عقائد کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ آل کا مفہوم کیا ہے؟ بولیے، محدود نہیں ہے، بلکہ یہ مفہوم کیا ہے؟ وسیع۔ اور میں نے پڑھا ہے کئی جگہ پہ علماء نے لکھا، جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو جہاں پر میراث اور زکوٰۃ کی بات آئے گی کہ آل محمد پہ زکوٰۃ جائز نہیں ہے، تو اس سے محدود مفہوم مراد ہوگا کہ آل محمد سے مراد بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہے۔ بولیے کیا مراد ہیں؟ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ حضور کی آل ہے۔ تمام عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آل سے مراد بنو ہاشم بھی ہیں اور بنو عبد المطلب بھی ہیں، لیکن اب آ کے اس مفہوم کو بہت زیادہ محدود کر کے صرف کہا گیا کہ آل سے مراد صرف سادات سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو آل میں سے ہیں وہ ہیں۔ تو اب اس مفہوم کو زیادہ محدود کر دیا گیا، جبکہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آل سے مراد بنو ہاشم بھی ہیں اور بنو عبد المطلب بھی ہیں، یہ سارے آل کے اندر داخل ہیں۔ ٹھیک ہے، آل سے آگے جب ہم سید ہونے کی بات کرتے ہیں تو سیادت کا مفہوم حضور ضیاء الامت نے بھی لکھا ہے اور تمام علماء نے لکھا ہے کہ وہ صرف اور صرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں متعین ہے کہ سید وہ ہوگا جو بنو فاطمہ ہوگا۔ سید کون ہوگا؟ جو بنو فاطمہ ہوگا۔ لیکن حضور کی آل کون ہوگا؟ اب اس میں یاد رکھیں، یہ بالکل کیٹیگوریکلی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم یہ تو ہم مانتے ہیں کہ سید اسے کہیں گے آج کے زمانے میں جو بنو فاطمہ، یعنی حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی نسل سے یا حسنی ہوگا یا حسینی ہوگا، اس کو ہم، لیکن اس میں بھی نئی نئی آراء آ گئی ہیں۔ یہاں مفتی محمود شائخ صاحب ہیں غالباً، یہ بنگلہ میں، انہوں نے ایک رسالہ لکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہر صاحب علم اور صاحب تقوی سید، تو اپنے نام کے ساتھ بڑا سا انہوں نے مسجد کے باہر لکھوایا، مفتی سید محمد محمود شائخ صاحب، اور انہوں نے اجازت دے دی۔ اب اس پہ علماء نے ان کے ساتھ بڑی گفتگو کی ہے، اور ہم اگر بات کریں تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل اس کے قائل تھے، اور یہی آپ نے لکھا ہے، اور تمام سلف صالحین کا عقیدہ یہی ہے کہ سید اگر آپ اس طرح، وہ کہتے ہیں جی سید عربی زبان میں احترام کے لیے، یعنی آپ عربی میں ہم صاحب کہتے ہیں اور عربی والے کیا کہتے ہیں؟ سید، کہ محترم السید الفلانی، السید الشیخ الفلان المحترم، تو وہ تو احترام کے لیے سید کہتے ہیں، لہذا سید کا لفظ تو ہے ہی احترام کے لیے، تو جو بھی صاحب احترام ہے اس کے ساتھ سید لگا۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں نہیں جناب، عرف کی بات ہے، عربوں کا عرف الگ ہے اور ہمارا عرف الگ ہے۔ وہ سید کے لیے شریف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جسے انہوں نے فاطمی سید کہنا ہوتا ہے، عربی میں اسے سید نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ شریف۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ عربی زبان کے اندر جہاں پہ حسنی حسینی سید کا نام آتا ہے وہ کہتے ہیں الشریف الفلانی، اور ہم ہمارے عرف میں اسے شریف نہیں کہتے بلکہ ہمارے عرف میں اسے کیا کہتے ہیں؟ سید کہتے ہیں۔ لہذا مفہوم کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، علماء کو چاہیے کہ جو سادات کا احترام ہے وہ باقی رہے، اور اس کو یوں عام نہ کر دیں کہ ہر بندہ سیادت کا دعویٰ کرے، اس سے اختلاط فی الانساب ہو جاتا ہے، نسب خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ جو موچی نائی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سید کہنا شروع کر دیں، قصائی بھی اپنے آپ کو سید، یہ ہو گیا ہے، یہ مسئلہ خراب ہو گیا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سید کون ہے؟ بولو جو بنو فاطمہ، لیکن حضور کی آل کون ہے؟ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، اور حضور کی ساری ازواج مطہرات بھی بولو حضور کی آل ہیں، بولو حضور کی آل ہے، وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ حضور ضیاء الامت نے ایک جملہ لکھا، بہت پیارا جملہ ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی 5 تن پاک کے اندر آل کو محدود کرتا ہے، اور آل صرف 5 تن پاک ہیں، اور وہ حضور کی ازواج کو آل نہیں مانگتا، وہ گھر جا کے اپنی زوجہ سے ہمت کر کے کہے کہ تم میری اہلیہ اور میری آل نہیں ہو، تو کہا کہ آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ یہ حضور ضیاء الامت کا جملہ ہے، خود لکھا ضیاء القرآن میں پڑھیں۔
فرمایا اگر اتنی ہمت ہے تو اپنی بیوی سے کہو کہ تو میری آل اور میری اہل بیت نہیں ہے تو تمہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے، اس دن روٹی بھی نہیں ملے گی۔ تو جب تم یہ کہتے ہو اپنے بارے میں کہ تمہاری زوجہ تمہاری اہل بیت میں سے ہے، تو کیا حضور کی ازواج مطہرات حضور کی اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو وہ حضور کی اہل بیت ہیں، بولو وہ حضور کی اہل بیت ہیں۔ اور یہ آل کا وسیع مفہوم ہے جس کو ہم امت اور عقیدہ اہل سنت کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں، اور اسی کے اوپر ہم کاربند ہیں۔ اس سے اگلا ایک تیسرا مفہوم بھی ہے، اور وہ تمام کئی علماء نے لکھا کہ جب ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس سے ایک مفہوم تو یہ ہے کہ پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار پر درود ہے، بالکل ہم مانتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ انہی پہ درود ہے، لیکن اکثر علماء کی یہ رائے ہے، اور میں آپ کو کئی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر کلمہ گو مومن، بولو ہر کلمہ گو مومن، وہ آل محمد کے وسیع مفہوم کے اندر داخل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یا اللہ حضرت ابراہیم کے سارے ماننے والوں پہ درود، یا اللہ محمد کے سارے ماننے والوں پہ درود۔ اور پھر اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں جا بجا آل فرعون کہا گیا، وہ فرعون کی آل مراد نہیں ہے، وہاں تو سارے مفسر یہ لکھتے ہیں کہ فرعون کے فالورز، کون مراد ہیں؟ فرعون کے فالورز۔ تو آل فرعون کہتے ہو تو فرعون کے سارے فالورز اس میں لے آتے ہو، اور جب آل محمد کہتے ہو تو فالورز کو نکال کیوں دیتے؟ تو یہ بھی بڑا زبردست مفہوم ہے، اور اس پہ جو حدیث دلالت کرتی ہے کل تقی و نقی فہو آلی، بخاری شریف، کیا فرمایا؟ کل تقی و نقی فہو آلی، کہ ہر تقی اور نقی میری آل میں سے ہے۔ تقی سے مراد متقی، اور نقی سے مراد جس کا کریکٹر صاف ہے، جو میرا امتی ہے وہ میری آل میں سے ہے۔ لہٰذا یہاں انہوں نے وہی مفہوم مراد لیا، لدا اہل البصیرت خیر آلی، کہ جو امت کے اہل بصیرت ہیں وہ حضور کی بہترین آل ہیں، بولو وہ حضور کی بہترین آل ہے۔ آخری شعر آج اس میں کر لیتے ہیں، وما ان جوہر ربی و جسم ولا کل و بعد ذو اشتمال، یہ اس کی شرح ہو چکی ہے، بس آپ اس کو سمجھ لیں۔ ترجمہ، وما ما بھی نافیہ ہے اور ان بھی نافیہ ہے، بولیے ما بھی نافیہ ہے اور ان، تو یہ ان کہاں پہ قرآن میں نافیہ استعمال ہوا ہے؟ بے شمار مقامات ہیں، ان الحکم الا للہ، اور بھی کئی مقام پہ ان نافیہ قرآن میں آیا ہے۔ تو وما ان ضرورت شعری کے لیے اور تاکید کے لیے دو نفی، حرف نفی اکٹھے لے آئے کہ وما ان جوہر ربی و جسم، ہمارا رب نہ جوہر ہے نہ جسم ہے، بولو نہ جوہر ہے نہ جسم ہے، ولا کل، نہ کل ہے، ولا بعد، اور نہ بعد ہے، ذو اشتمالی، جو بہت سی چیزوں پر مشتمل ہو۔ ذو اشتمال کہتے ہیں جو بہت سی چیزوں سے مل کے بنے، تو یہاں ان سب چیزوں کا انکار کر دیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو جوہر کہیں تو پھر جوہر تو دنیا میں بے شمار ہیں، تو اللہ کی تشبیہ باقی جواہرات سے ہو جائے گی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو جسم کہیں تو نعوذ باللہ اجسام تو بے شمار ہیں، تو باقی اجسام سے تشبیہ ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کل کہیں تو کل ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اجزاء سے مل کے بنے، تو باقی چیزوں سے تشبیہ ہو جائے گی۔ اگر اللہ کو بعض کہیں تو بعض اسے کہتے ہیں جو کل کے اندر ایک جزو ہو، تو اس سے تشبیہ ہو جائے گی۔ تو پھر یہ ساری چیزیں تو شمولیت میں تشبیہات میں چلی جائیں گی، اس لیے ان سب کی نفی کر دی۔ جوہر اسے کہتے ہیں جو متحیز ہو، جس میں طول، عرض اور عمق پایا جائے، ابھی ہم نے کہا تھا۔ اور سب سے چھوٹا جوہر نقطہ ہے، بولیے سب سے چھوٹا جوہر کیا ہے؟ نقطہ۔ نقطے کو بھی مناطقہ نے جو ہے وہ جوہر مفرد کہا ہے، جوہر فرد کا، اور سب سے چھوٹا جوہر وہ ہے الجزء الذی لا یتجزا۔ کیسے؟ الجزء الذی لا یتجزا، ایسا جز جس کے مزید ٹکڑے نہ کیے جا سکے، ایسا ایٹم، یہ ایٹم جسے کہتے ہیں، ایسا ایٹم جسے مزید توڑا نہ جا سکے، سب سے چھوٹا جوہر وہ ہے۔ اور سب سے بڑے جوہر تو بے شمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ جوہر بھی نہیں، جسم بھی نہیں، کل بھی نہیں، بعض بھی نہیں، جو کہ مختلف چیزوں پر مشتمل ہو۔ وفی الاذہان حق کون جزء بلا وصف التجزی ابن خالی،
وفی الاذہان، اور ذہنوں میں، حق ہے ایسے جز کا پایا جانا، اور ذہنوں میں بولیے، وہ ذہنوں میں حق ہے ایسے جز کا پایا جانا، ممکن ہے، حق ہے، بلا وصف تجزی، جس کو مزید ٹکڑے نہ کیا جا سکے، یہ جس کی ابھی ہم نے بات کی، ایسا جز جو لا یتجزا ہو، ذہنوں میں ایسے جز کا پایا جانا کیا ہے؟ حق ہے، یبن خالی، اور یہ ضرورت شعری کے لیے اسے اپنا بھانجا کہہ دیا یا بھتیجا کہہ دیا، یبن خالی، اے میرے ماموں کے بیٹے، تو یہ ضرورت شعری کے لیے شعراء کر لیتے ہیں، کیونکہ شعر کا وزن وہ بنانا تھا تو انہوں نے کہا بلا وصف تجزی یبن خالی، تو اس میں ضرورت شعری کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو یہاں تک آج میرا کتنے اشعار ہو گئے؟ 10 ہو گئے، تو آج یہاں تک ہم اس کو مکمل سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ کل سے جو اس سے اگلا حصہ ہے اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کا نفع نصیب فرمائے اور ہمیں ان عقائد کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔